السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں جو نیکیوں کے بہت شوقین ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، بہت سارا پیار اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آمین۔ اچھا، اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ الواقعہ، اور سورۃ الواقعہ میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ السابقون السابقون کے بارے میں، نیکیوں میں جلدی کرنے والے اور ان کے انعامات جو ان کو جنت میں ملیں گے، خاص ان کے بارے میں۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ کام کرنے والوں کو ہی یہ بدلہ ملے گا، صرف سوچنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچ سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ آپ کام نہ کریں۔ جیسے آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے تو آپ صرف سوچتے رہتے ہیں، نہیں نا، آپ کھانا کھاتے ہیں نا، تو پھر کھانا کھا کے ہی کام کمپلیٹ ہوتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح جب آپ نیکی کا سوچتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس نیکی کو کریں گے نہیں۔ یعنی عمل بہت ضروری ہے، اور جو عمل کی نیت سے سوچ بھی رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتا ہے، لیکن نیت ضرور ہونی چاہیے عمل کی۔ چلے پیارے بچوں، اب اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ الواقعہ آیا نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں، یسمعون وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لغون کوئی لغو بات، و اور لا نہ، تأثیما کوئی گناہ کی بات، الا مگر، قیلن ایک بات، سلامن سلام کی ہوگی، سلاما سلام ہوگا۔ اب اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات، مگر وہاں کا کلام سلام سلام ہوگا۔ پیارے بچوں، جنت میں سکون اور اطمینان ہوگا، وہاں پر کوئی بھی لغو بات نہیں کرے گا۔ اب یہ لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور اس لغو کا مطلب ہے بیکار کی بات، بیہودہ بات، جیسے جھوٹ بولنا، طنز کرنا، گندے لفظ بولنا، دوسروں کی بے عزتی کرنا، غیبت کرنا، الزام لگانا، دھوکہ دینا، دوسرے کا مذاق اڑانا۔ تو زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں ہم ایسے لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں جو اپنی زبان کو بغیر دھیان کے استعمال کرتے ہیں، جو جتنا زیادہ بولتا ہے اتنی ہی زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور اپنی لغو باتوں کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو جنت میں پرسکون ماحول ہوگا، اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ڈرے گا کہ ابھی کوئی بلی آ جائے گا اور وہ میرے کپڑوں کا مذاق اڑائے گا۔ یہ ڈر اور خوف نہیں ہوگا جنت کے بیچ میں، کیونکہ میرے پیارے بچوں، ایک بہت ہی آپ کی پسندیدہ کوئی مجلس ہونا اور اس میں ایک بندہ ایسا ہو جس سے آپ ڈرتے ہوں، تو آپ اس مجلس کو انجوائے نہیں کر سکتے، آپ کو مزہ نہیں آتا۔ جیسے آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کو اسکول بہت اچھا لگتا ہے، آپ کے استاد بہت اچھے ہیں، سب اچھا ہے، لیکن ایک بچہ ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے اور وہ بلی ہے، تو پھر آپ اسکول انجوائے نہیں کر سکتے۔ تو پیارے بچوں، جنت میں مکمل امن ہوگا اور آپ وہاں بالکل نہیں ڈریں گے۔ ایک اور بات جو بہت ضروری ہے سمجھنے کی، وہ یہ کہ جن لوگوں کے اندر یہ بری عادت ہوگی کہ وہ بری بات کرتے ہوں گے، وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے پیارے بچوں؟ کہ اگر ہمارے میں کوئی بھی ایسی عادت موجود ہے تو ہمیں جلد از جلد اس سے چھٹکارا پانا ہے۔ سب سے بری بات جھوٹ بولنا ہوتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ اور بھی برے اعمال جو ہیں وہ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہمارا سب سے برا دشمن ہے، اس کے لیے جھوٹوں کو گمراہ کرنا بہت آسان بات ہے۔ ایسے سمجھیں کہ کسی سے گلاس ٹوٹ گیا، اب ان کی امی پوچھ رہی ہیں گلاس کس نے توڑا؟ اگر وہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں توڑا، تو شیطان ان کے کان میں سرگوشی کرے گا کہ اس کو الزام جو ہے اپنی بہن پہ لگا دو۔ اب بہن اس وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑائی بھی ہو جائے، اور اس طرح وہ بندہ لوگوں کی نظروں میں اعتبار اور عزت کھو دے۔ تو شیطان جب کسی سے جھوٹ بلوا لیتا ہے تو اس کے بعد برے کاموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو رک نہیں سکتا جب تک کہ وہ بندہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے۔ ہمیں یہ اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ ہر لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے
اس کو کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں، وہ 2 فرشتے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں۔ ہماری باتیں ہمیشہ سچی، مددگار، امید والی اور دوسروں کو آسانی پہنچانے والی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ صرف اور صرف امن والے لوگ ہی امن والی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ چلیں پیارے بچوں، جلدی سے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں اور اپنے آس پاس لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا جب وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو ڈر تو نہیں لگتا؟ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہم آپ سے ڈرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے وہ بری عادت کو نکال دیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر جنت میں لوگ کیا سنیں گے؟ بس سلام اور سلام کی آواز آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ جب آپ دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دوسرے بندے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری زبان سے اور میرے عمل سے محفوظ ہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سلام کرنے کی بہت تاکید کی ہے، کیونکہ سلام پر اللہ سبحانہ وتعالی اجر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو دنیا میں بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، جنت میں بھی جب داخل ہوں گے تو فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے اور یہ ایک دوسرے کو بھی جنتی لوگ سلام کریں گے۔ میرے پیارے بچوں، آج کل ہم نے ہائے، ہیلو، بائی کہنا شروع کر دیا ہے اور ان الفاظ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا سلام تو ایک دعا بھی ہے، بہترین طریقے سے ملنے کا طریقہ بھی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے محفوظ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب سے ہم نے کیا شروع کرنا ہے؟ سب کو سلام کرنا ہے اور سلام میں پہل کرنی ہے، کیونکہ جو